بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 9th کلاس کی پاکستان اسٹڈی شروع کر رہے ہیں، جس میں ابھی ہم پہلا ہی چیپٹر پڑھ رہے تھے۔ پہلا چیپٹر ہمارا کافی ڈیٹیل میں ہے، جس میں ہم آئیڈیالوجی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان، اور سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی بھی کر چکے ہیں، بیسس آئیڈیالوجی آف پاکستان پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہمیں پڑھنا ہے پرنسپل ڈیموکریسی آف اسلام، جو پیج نمبر 8 پر دی گئی ہے آپ کے انگلش والوں میں، ٹھیک ہے، اور اردو میں یہ بھی صفحہ نمبر 8 پر ہی موجود ہے۔ پرنسپل آف ڈیموکریسی آف اسلام کیا ہے؟ اسلام میں جمہوریت کے اصول کیا ہے؟ یہ جمہوریت ہے کیا؟ ویسے در حقیقت جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ جب لوگ مخصوص لوگوں کا گروہ جو ہے وہ اپنے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے اپنے ہی بندوں کو بذریعہ ووٹنگ یا آپس میں گفت و شنید کے ذریعے اپنے ہی درمیان سے کوئی نمائندہ چنتا ہے، اس عمل کو ہم کہتے ہیں جمہوریت، ٹھیک ہے۔ اچھا، جمہوریت کا اسلام کے اندر جو تصور ہے وہ باقی دنیا سے کافی ہٹ کر ہے۔ کس طرح کہ اسلامی معاشرہ ہمارا جو ہے اس بات پر پورا یقین رکھتا ہے کہ اس پوری کائنات پر صرف اور صرف اللہ کا ہے، کائنات پر اقتدار صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی حاکم اعلیٰ ہے، اور جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اس حدود کے اندر رہ کر کام کر سکتے ہیں جو اسلام نے یا اس وطن نے ان کو دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حکومت اور جو قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، ان کے اختیارات جو ہیں وہ بالکل محدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عوام کو پوری آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ سے ڈرنے والے صالح اور متقی لوگوں کو چنیں، ان افراد کو منتخب کریں جو بہتر طور پر اس وطن کو یا اس ملک کو چلا سکیں، ٹھیک ہے۔ خلفائے راشدین جو تھی اس کی بڑی بہترین مثال تھے۔ خلفائے راشدین جو تھے، آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں۔ کون؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو خلفائے راشدین جو تھے وہ بہترین، صالح اور درست آرا رکھنے والوں کی تلاش میں رہتے تھے ہمیشہ۔ اس طرح کے وہ مشیر چنتے تھے۔ مشیر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو آپ کو بہتر مشورہ دیتے ہیں، عقل و سمجھ ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور معاملات کو چلانے کے لیے بہتر مشورہ دیتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی درست، بہترین اور صالح جو تھے نا، مکمل طور پر بہت بہترین لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے، اور ایسے مشیروں کو چنتے تھے اور ان مشیروں کو ملا کر ایک مجلس کی تشکیل دے دیتے تھے، جسے ہم پھر وہ مشیران کی مجلس کہتے تھے، یا مجلس شورا جسے آج کل کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اسلام کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی، سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی بھی انسان عقل کل نہیں رکھتا، یعنی کسی کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، خطا کر سکتا ہے، تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل کل تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کا حکم اور اس کی مرضی ہر معاملات میں ہوتی ہے۔ اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اقدار اعلیٰ تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہمیں دنیا چلائی جاتی ہے تو اس دنیا کو چلانے کے لیے بھی نمائندے رکھے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ، عوام جو ہے ان لوگوں کو چنتی ہے جو بہترین کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، متقی لوگ ہوں، پرہیزگار لوگ ہوں، اور وہ اسلام کے قوانین کی پیروی کرتے ہوں، اور اسلام کی روشنی کے اندر اس حکومت کو یا اس مملکت کو چلا سکیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تو یہی جو ہے، یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ اسلام کے اندر جمہوریت کا کانسیپٹ کہلاتا ہے، یہ ڈیموکریسی کا، ٹھیک ہے۔ اب اس جمہوریت جو ہوتی ہے اس کے بھی کچھ اصول ہیں کہ کن اصولوں کے اوپر کام کرتی ہے، یعنی ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈیموکریسی بھی جو ہے وہ کچھ ان کے پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی پرنسپل کو اپناتے ہوئے یہ ڈیموکریسی ورک کرتی ہے۔ کون کون سے؟ جسٹس یعنی کہ انصاف، ایکویلٹی یعنی مساوات، فریٹرنیٹی یعنی کہ اخوت، اور ٹالرنس یعنی کہ بھائی چارہ، ٹالرنس جسے ہم کہتے ہیں رواداری، ٹھیک ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ جسٹس کیا ہے، جس کو ہم پڑھیں پہلا عدل و انصاف۔ عدل و انصاف جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اسلام جو ہے ہمیشہ ہمیں عدل و انصاف کا درس دیتا ہے۔ The literally meanings of justice is to keep the right things at their right place. It is the foundation of divine law. No aspect of the life can be complete without justice. عدل کے لفظی معنی ہے کہ صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھا جائے، اور قانون الہی کی بھی اصل بنیاد ہے یہ۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، اور یہ عدل و انصاف ہی ہے جس کی بنا پر کوئی معاشرہ پرامن ہو سکتا ہے، خوشحال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن حکیم نے بھی عدل قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ قرآن حکیم نے عدل قائم کرنے پر زور دیا ہے، اور ایک ایسے معاشرے میں جس میں عدل کو فوقیت اور برتری حاصل رہتی ہے، جہاں عدل و انصاف بہترین طریقے سے کیا جاتا ہے، وہاں پر ہمیشہ اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، امن پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے عدل قائم کرو، اللہ کی رضا کے لیے شہادت کو قبول کرو، خواہ یہ خود تمہارے خلاف ہو۔ یعنی کہ امیر ہوں چاہے غریب ہوں، ہر ایک کے ساتھ کیا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز آ جاتی ہے ایکویلٹی۔ ایکویلٹی کیا ہے؟ تمام انسانوں کے درمیان کیا ہو؟ ایکویلٹی ہو، تمام انسانوں کے درمیان مساوات ہو، برابری ہو۔ Literally meanings of the Islam is the torch bearer of equality among the human being. Islam reject all kind of discrimination on the basis of race, language, caste, color, culture and wealth of poverty. ٹھیک ہے، اسلام جو ہے کبھی بھی امیر غریب کو کبھی بھی فرق نہیں رکھتا۔ اسلام نے شروع سے ایسا رکھا ہے کہ تمام لوگ، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، کسی عربی کو اجمی پر برتری حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے۔ اسلام میں فوقیت کی بنیاد صرف اور صرف کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ وہ سب سے زیادہ معتبر سمجھا جائے گا شخص جو پرہیزگار ہوگا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تیسری چیز آ جاتی ہے فریٹرنٹی، یعنی کہ اخوت۔ اخوت کے معنی ہیں بھائی چارہ۔ اٹ مینس برادرہڈ۔ اخوت کے معنی کیا ہیں؟ بھائی چارہ۔ ان دا ورڈس آف ہولی قرآن، آل دا بلیورس آر برادر ٹو ایچ ادر۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اخوت کا اصول اسلامی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے۔ دا پرنسپل آف فریٹرنیٹی از این important aspect of Islamic society. As brothers, they share the problems of each other and their happiness also. The feelings of brotherhood promote affection, mutual cooperation, selfless service and sacrifice. اخوت و بھائی چارے کا احساس محبت و الفت، باہمی تعاون، بے لوث خدمت اور قربانی کے جذبے کو ابھارتا ہے اور فروغ دیتا ہے۔ دکھ میں، سکھ میں، خوشی غم میں سب کیا ہوتے ہیں؟ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ Our holy prophet peace be upon him said that a Muslim is a brother to another Muslims. He does not betray him, not becomes a source of trouble for his brother Muslim. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اپنے مسلم بھائی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنتا کوئی بھی مسلمان۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ رہنا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی سے کسی قسم کی کوئی کدورت نہیں رکھنی۔ ٹھیک ہے، ہمارا مذہب اسلام تو ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی چیز آ جاتی ہے ٹالرنس، یعنی رواداری۔ ٹالرنس از اے گریٹ ورچو۔ ٹالرنس بہت عظیم جو ہے نا ایک نیکی ہے، یوں سمجھ لیں۔ اٹ سیو پیپل فرام ہارڈ شپ اینڈ پروموٹ لو فار ادرس۔ یہ انسان کو ہارڈ شپ سے بچاتی ہے، دشواریوں سے بچاتی ہے، اور پروموٹ کرتی ہے کس کا؟ محبت کی، محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔
The best way to develop social relation is to spread tolerance. Tolerance is the source of avoiding conflict with others. It develops an atmosphere of brotherhood, peace and stability in a society. टॉलरेंस क्या करती है? बेहतरीन बाहमी झगड़ों से बचाने के लिए बेहतरीन काम करती है, ज़रिया बनता है। इसकी वजह से अख़ुवत और अमन का माहौल बढ़ता है, इंसानी रिश्तों में मजबूती आती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल और फ़ेल से रवादारी का दर्स दिया है। गैर इस्लामी माशरे के अंदर क्या है कि गैर मुस्लिम के भी हम हुकूक़ का एहतराम करते हैं, उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और ऐसे लोगों पर नज़र रखना इसमें ज़रूरी हो जाता है जो अपने ख़यालात और नज़रियात को ज़बरदस्ती दूसरों पर मुसल्लत करके दूसरों के जज्बात को मजबूर करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। हम एक इसका क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन डिटेल में भी आता है और आमतौर पर डिटेल में ही आता है सवाल, और अगर इसको शॉर्ट में भी पूछा जाए तो आप इन्हीं हेडिंग्स को बिल्कुल 2-2, 3-3 लाइनों में करके रखिए ताकि आपको 4 नंबर का सवाल जो है वो हो जाए, और अगर डिटेल में आएगा तो भी 7 से 8 नंबर का सवाल होगा। अगली चीज़ जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इक़बाल एंड कायद-ए-आज़म, कि आइडियोलॉजी जो है यानी नज़रिया पाकिस्तान जो है वो अल्लामा इक़बाल की नज़र से कैसा है, उनके इरशादात की रोशनी में कैसा है, और आइडियोलॉजी पाकिस्तान जो है वो कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में कैसा है। ठीक है, किसी साल कायद-ए-आज़म के बारे में पूछ लिया जाता है कि आइडियोलॉजी आप बताएं, नज़रिए पाकिस्तान के ऊपर रोशनी डालें कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में, और किसी दफ़ा ये भी पूछा जाता है कि आइडियोलॉजी आप बयान करें अल्लामा इक़बाल के इरशादात की रोशनी में, अल्लामा इक़बाल ने जो कहा उसके हवाले से। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, मैं आपको काम भेजती हूँ और उसी में आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे सवाल आ गया, What are the principle of democracy in Islam? मेन हेडिंग आ गई, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। ठीक है, जस्टिस, सॉवरेनिटी, जस्टिस, उसके बाद इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, और टॉलरेंस। फिर अगला सवाल देखें, व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इक़बाल। फिर आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे अल्लामा इक़बाल के हवाले से, इंट्रोडक्शन को छोटा कर दीजिएगा। अल्लामा इक़बाल वाज ए ग्रेट थिंकर, फिलोसोफर एंड पोइट ऑफ इस्लाम इन 1930 which is known as the Allahabad Address. He explained the idea of the separate nationhood for Muslims by people speaking ठीक है। उसके बाद ये आगे स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इक़बाल, ही सेड, उन्होंने कहा, उनके जो वर्ड्स हैं वो आपके इसके किताब में वैसे लिखे हुए, उनके कहे हुए ख़िताब को, लेक्चर को हमने एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, इक़बाल सेड, ये दोनों चीज़ों को आपने इसी तरह बताएं। उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन कर दें, कंक्लूजन जो आपको हासिल हुआ, इससे क्या हासिल हुआ सबक। अगला देखें क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कायद-ए-आज़म। मोहम्मद अली जिन्ना, इंट्रोडक्शन इनका दिया आपने। द पब्लिक एड्रेस ऑफ कायद-ए-आज़म ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अफोर्डेड impetus to the struggle for the Pakistan.
he organized by the Muslim League. اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم، جب انہوں نے کہا یہ ایٹ اسلامک کالج، اس میں آپ کو ایک کتاب میں سے بھی اپنی ٹیکسٹ بک میں سے بھی مل جائے گا کہ کس کس موقع پہ کہا ہے، آپ نے اس کو بھی بتا دینا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اسی طرح سے کام کریں گے تو نیٹ اینڈ کلین لگے گا، صاف ستھرا، اور آپ اچھا یاد بھی کر سکیں گے. اور آخر میں آپ نے اقبال نے جو کہا اس کا بیان دینے کے بعد کنکلوژن دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کے 3 میجر سوال ہو جائیں گے. یہ ایم سی کیوز دے رہی ہوں میں آپ کو، دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا فرسٹ چیپٹر اس طرح کمپلیٹ ہو جائے گا.